فرانس یورپ کا ایک قدیم اور تاریخی ملک ہے جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں میں پیوستہ ہیں۔ اس کی تاریخ مختلف ادوار میں بٹی ہوئی ہے، جس میں قبل از مسیح کے دور سے لے کر جدید جمہوریہ تک کے اہم واقعات شامل ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم فرانس کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ فرانس کے علاقے میں انسانی موجودگی تقریباً 10 لاکھ سال قبل سے دیکھی جاتی ہے۔ یہاں پتھر کے زمانے کے آثار ملے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قدیم انسان یہاں شکاری اور کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آہنی دور میں گالز نامی قبائل یہاں آباد تھے جو بنیادی طور پر کیتھولک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ رومی سلطنت نے پہلی صدی قبل مسیح میں جولیس سیزر کی قیادت میں گالز پر قبضہ کر لیا اور اس خطے کو گالیا کا نام دیا گیا۔ رومی ثقافت، زبان اور طرز زندگی یہاں کے باشندوں پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ روم کے زوال کے بعد یہ علاقہ جرمن قبائل کے زیر تسلط آ گیا، جس میں سب سے نمایاں فرینکس تھے۔ 5ویں صدی عیسوی میں فرینکس کے بادشاہ نے گالز پر حکومت قائم کی اور عیسائیت قبول کر لی۔ یہ فیصلہ مستقبل کے فرانسیسی معاشرے کے لیے اہم موڑ ثابت ہوا۔ 8ویں صدی میں چارلیمان نے ایک وسیع سلطنت قائم کی جو تقریباً پورے مغربی یورپ پر محیط تھی۔ چارلیمان کو مغربی یورپ میں علم، ثقافت اور تعلیم کے فروغ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے دور میں چرچ اور ریاست کا گہرا تعلق قائم ہوا۔ 9ویں صدی میں ان کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی اور فرانس ایک علیحدہ ریاست بن گیا، جبکہ 10ویں اور 11ویں صدی میں کیپیشین ڈیناسٹی کی حکومت قائم ہوئی جس نے فرانسیسی بادشاہت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ 1337 سے 1453 تک فرانس اور انگلینڈ کے درمیان 100 سالہ جنگ لڑی گئی، جس کے نتیجے میں فرانسیسی قومی شناخت کو تقویت ملی۔ اس جنگ کے دوران جون آف آرک نے اہم کردار ادا کیا۔ اس جنگ کے اختتام کے بعد فرانس ایک طاقتور اور متحد ملک بننے کی راہ پر گامزن ہوا۔ 15ویں صدی میں فرانس میں فن، ادب اور سائنس نے ترقی کی اور یورپ میں ایک ثقافتی اور سیاسی طاقت کے طور پر ابھرا۔ 16ویں صدی میں فرانس میں مذہبی خانہ جنگیوں کا شکار رہا، جس میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقے ایک دوسرے کے خلاف ہوئے۔ لوئس چہارم نے 17ویں صدی میں فرانس کو ایک عظیم طاقت میں تبدیل کر دیا۔ اس دور کو ایج آف ایبسولوٹزم بھی کہا جاتا ہے۔ 1789 کو فرانس کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ مانا گیا۔ اس میں عوام نے بادشاہت کے خلاف بغاوت کی اور لوئس کو 1793 میں پھانسی دے دی گئی۔ انقلاب کے دوران کئی اہم واقعات رونما ہوئے، جس میں باسٹیل قلعے پر حملہ بھی شامل ہے۔ 1799 میں نیپولین بوناپارٹ نے اقتدار سنبھال لیا اور فرانس کو ایک عظیم سلطنت میں بدلنے کی کوشش کی۔ نیپولین نے یورپ بھر میں کئی فتوحات حاصل کی، لیکن 1815 میں والٹر لو کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد بوربن خاندان کی بادشاہت بحال کر دی گئی۔ اگر بات کی جائے عالمی جنگوں کے بارے میں تو فرانس نے دونوں عالمی جنگوں میں حصہ لیا۔ فرانس نے بڑی قربانیاں دی اور پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی پر سخت پابندیاں عائد کیں۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا، لیکن چارلس ڈی گول کی قیادت میں فرانس نے آزادی حاصل کی۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد چوتھی جمہوریہ قائم ہوئی، لیکن 1958 میں 5ویں جمہوریہ وجود میں آئی جس کے صدر چارلس ڈی گول تھے۔ آج فرانس یورپی یونین کا ایک اہم رکن اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ دوستو، فرانس کی تاریخ جدوجہد، انقلابات اور کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس ملک نے عالمی سطح پر سیاست، ثقافت، سائنس اور فلسفے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آج کا فرانس اپنی جمہوری اقتدار، ثقافتی ورثے اور اقتصادی ترقی کی بدولت ایک عالمی طاقت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔